آج ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمیں زندگی میں بہت شدید بحران کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا بعض دفعہ کسی ناقابل تلافی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے ہماری نفسیات پہ بہت برے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ناقابل تلافی نقصان ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کاروبار میں کسی کو شدید نقصان ہو جائے، یا کوئی کسی قریبی کی موت ہو جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کسی ایسی بیماری کا سامنا کرنا پڑے کہ جس کا علاج ناممکن ہو یا مشکل ہو بہت زیادہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارے سوشل حالات میں ایسے کرائسس ہمیں سامنا کرنا پڑتے ہیں جن کے ہماری نفسیات پہ بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی اگر کیفیت ہے تو اس میں کون سے نفسیاتی حربے کارگر ہو سکتے ہیں اور آپ ایک صحت مند زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ تو آج جو موضوع ہے ہمارا وہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ اس طرح کے نقصانات کا اگر کسی کو سامنا کرنا پڑے یا صدمے کا سامنا کرنا پڑے تو وہ زندگی سے بہت زیادہ بیزار ہو جاتا ہے۔ وہ اس ناکامی کو لے کے زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو اپنا کور بیلیف بنا لیتا ہے، اسی پہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ میں شاید زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ تو اس صورتحال میں ایسے کون سے طریقے ہیں جو ہمیں ذہنی اور جسمانی طور پہ صحت مند بنا سکتے ہیں اور ہم زندگی کے معاملات میں دوبارہ بھرپور طریقے سے شرکت کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں نمبر 1 وہ یہ ہے کہ جو بھی ہو جائے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہم جب تک ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کو مانتے نہیں ہیں، اس سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، تو پھر ہم ذہنی سکون کی طرف نہیں جا سکتے۔ الزبتھ کبلر روس نے اس پہ کافی تحقیق کی اور اس نے 5 مراحل کا ذکر کیا ہے۔ پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کسی صدمے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم انکار کرتے ہیں۔ جیسے کسی شخص کو اگر ڈکلیئر ہو جائے کہ اس کو کینسر ہے تو اس کو اس پہ یقین نہیں آتا اور بار بار جا کے مختلف جگہوں سے ٹیسٹ وغیرہ کرواتا رہتا ہے اور کافی حد تک وہ ڈینائل سٹیٹ میں رہتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ شدید فرسٹریشن کا اور غصے کا اظہار کرتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پھر وہ سودے بازی ہوتی ہے، بارگیننگ ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، مگر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ چلو میں اس طرح کی زندگی گزار رہا تھا، میں اب یوں کروں گا اور کچھ ایسے طریقے اپناؤں گا۔ کچھ سودے بازی وہ کر لیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس سے اس کی زندگی پہ اچھے اثرات پڑیں گے۔ اگلی سٹیج میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ڈپریشن ہو سکتی ہے، اور ڈپریشن کے تمام سمٹمز شخص کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے، حالات سے بیزار ہو جاتا ہے، لوگوں سے اس کو مایوسی ہو جاتی ہے، اور ایسے لوگ پھر غلطی یہ کرتے ہیں کہ اپنے گھر تک یا کمرے تک محدود ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں سارا دن۔ مگر جو آخری مرحلہ ہے جب اس کو وہ پہنچ جائے وہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے، جو بھی میرے ساتھ ہوا ہے میں نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور ایسے طریقوں پہ کام کرنا ہے جس کے ذریعے میں اس کرائسس پہ قابو پانے میں کامیاب ہو سکوں گا۔ وہ اپنے اوپر اس کا اعتماد بحال ہو جاتا ہے اور جو بھی اس کو طریقے پھر سمجھ میں آتے ہیں اس کو، یا جو اس کو بتائے جاتے ہیں ان پہ وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور بہتر زندگی کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے احساسات کا اظہار کریں، اپنے آپ سے بھی کریں، دوسرے لوگوں سے بھی کریں، مگر یہ غلطی نہ کریں کہ سارا دن اپنے اوپر ترس کرتے رہیں، لوگوں کو جا کے اپنی جو بھی برا ہوا ہے اس کے متعلق انتہائی ٹریجک سین پیش کرتے رہیں، اس کے بھی پھر آپ کے ذہن پہ برے اثرات ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی کے ساتھ شیئرنگ بھی کرتے ہیں تو اس میں یہ طریقہ اپنائیں کہ آپ اپنے آپ کو الزام نہ دیں، اور اگر کوئی شخص نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آپ یہ تمام کیفیات شیئر کر سکتے ہیں تو پھر اس میں بہترین طریقہ ہے کہ آپ اس واقعے کے متعلق لکھنا شروع کریں، مگر لکھنے میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ اپنے اوپر کوئی اس کا الزام نہ دیں، گلٹی فیلنگ نہ ہو، اپنے آپ کو گناہگار نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے، بلکہ جب بھی آپ اس کے متعلق لکھیں تو آپ ایسے لکھیں کہ کون کون سے واقعات تھے، ایسے محرکات تھے جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ وہ واقعہ ہوا ہے، اور مسلسل اس طرح لکھتے رہیں۔ جب بھی آپ اپنے آپ کو ڈپریس محسوس کریں، آپ ڈاؤن محسوس کریں تو لکھنا شروع کر لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنا موازنہ جب بھی کریں تو منفی موازنہ نہ کریں، دیکھیں کہ جو نقصان آپ کا ہوا ہے چاروں طرف اور لوگوں کے بھی بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ ہم ظاہر ہے کہ جنت میں تو نہیں رہ رہے، جو زندگی ہے اس میں مشکلات بھی ہوتی ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں، اور بہت دفعہ بہت سے لوگوں کو بہت سارے ناقابل تلافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فورتھ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ بہت سے لوگ زندگی سے بیزار ہو جاتے ہیں، تو اس میں اس چیز کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ نے کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ واقعہ میرے ساتھ نہ ہوا ہوتا تو میں زندگی کیسے گزارتا،
اور یہ اکثر ہم لوگ ٹائم لائن تھراپی میں کرتے بھی ہے کہ ہم اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے ساتھ نہیں ہوا تو میں لوگوں سے اپنے تعلقات کیسے کروں گا، روزمرہ کے معاملات کیسے چلاؤں گا، کون کون سے میں کام کرتا رہوں گا، تو اس سے بھی آپ کی کیفیت بہت امپروو ہو سکتی ہے۔ مگر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ بیزار ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ بعض لوگ اپنے گھر تک محدود ہو جاتے ہیں۔ ایک اور چیز کا میں یہاں پہ ذکر کروں گا کہ ہمارے چاروں طرف سپورٹ سسٹم بہت مضبوط ہے، ہمارا فیملی یونٹ اچھا ہے، یار دوست ہوتے ہیں، بھائی بہن مختلف لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے ہمیں سپورٹ ملتی ہے، جب وہ مورل سپورٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں اس طرح کی صورتحال میں، تو انسان کو اپنا آپ بہت کمزور نہیں لگتا۔ اور آخر میں یہ بات کہوں گا کہ بعض لوگوں کا جو صدمہ ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ انہیں پیشہ ورانہ خدمات کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس صورت میں یہ بہتر ہے کہ وہ کسی اچھے سائیکالوجسٹ کے پاس چلے جائیں اور اس کے ساتھ اپنے پرابلم ڈسکس کریں، تاکہ ان کا جو عادتاً سوچنے کا انداز بنا ہوا ہے، وہ زندگی سے بہت زیادہ مایوس ہیں، اپنے آپ کو بہت ہوپ لیس اور ہیلپ لیس محسوس کرتے ہیں، عدم تحفظ کا بہت شدید احساس ان کو ہو رہا ہے اور انہیں لگ رہا ہے کہ وہ مسلسل غیر یقینی صورتحال سے گزر رہے ہیں، تو اس حوالے سے ایک اچھا سائیکالوجسٹ ان کی کافی مدد کر سکتا ہے۔ آخر میں دو چیزیں ریپیٹ کروں گا۔ ایک تو یہ کہ گھر تک محدود نہ رہیں، جتنا زیادہ آپ گھر کے باہر لوگوں سے ملتے جلتے رہیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کی کیفیت بہتر ہوگی۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ میں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں، تو اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں جن پہ رائے کی ضرورت ہے تو نیچے میرا نمبر دیا گیا، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔